الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جیسا کہ اس صورت میں پہلے بھی بیان ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کا مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلق اطاعت ہے، اور وہ مسلمان ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، خواہ وہ حکم عبادت کے بارے میں ہو یا تجارت و سیاست کے بارے میں ہے۔ ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہب اسلام کے سوا تمام مذاہب باطل ہیں۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ انسان کسی بھی دین کا ہو کر اس میں کتنی ہی کوشش کر لے، اس میں کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی صدقہ کر لے، کتنے ہی نیک کام کر لے، اس کے لیے وہ کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو ایک منزل کی طرف جانا ہے اور وہ اس منزل کی مخالف سمت کے اندر سفر طے کر لے اور نہایت جد و جہد اور جانفشانی سے مخالف سمت کی طرف دوڑتا رہے، لیکن اگر وہ ساری زندگی بھی دوڑے گا تو بھی وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ بس کرنی ہے اور عبادت کا کیا ہے، جیسے بھی کر لی جائے، لیکن یہ ایک شیطانی وسوسہ اور باطل خیال ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ کیا تو وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو اور اس شخص کا دین کتنا ہی اٹریکٹیو اور کتنا ہی خوشنما معلوم ہوتا ہو، وہ محض دھوکہ ہے۔ جس طرح سے جو ہے وہ سراب کے اندر انسان کو لگتا ہے کہ آگے صحرا میں پانی ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں، صرف ریت ہی پاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر اپنے تئیں نیک کام کر رہے ہیں، آخرت کے اندر یہ سری نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ بڑے بڑے مجرم جیسے ابو جہل اور تمام مشرکین جو اسلام نہ لائے اور کفر پر ہی مرے، وہ اپنے تئیں بہت نیک کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ بہت نیکی کما رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی کوئی نیکی جو ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما لے اور ہم کو پورے کا پورا اپنی اطاعت کرنے والا بنا لے اور آپ کے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔